درمیان میں بھرے کے پتھر دیکھیں تو ہر چیز ایک پوری داستان بیان کرتی نظر آتی ہے۔ ریکنسٹرکشن کی جا رہی ہے تو اس کی جو اوریجنل پتھر اور اوریجنل صورتحال ہے وہ اس سے بالکل مختلف دیکھنے میں لگ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں یاسین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چکوال دا ارتھ زیرو۔ آج چکوال کی جو چیز آپ ہمارے ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں یہ ایک 1000 سال سے بھی زیادہ قدیم ایک قلعہ ہے، جس قلعے کی باقاعدہ تاریخ بھی موجود ہے۔ اس قلعے کا نام قلعہ ملوٹ ہے۔ یہ قلعہ کلر کہار کے گاؤں ملوٹ کے قریب واقع ہے، جبکہ کلر کہار سے اس کا فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار طرز تعمیر کا قدیم قلعہ ہے اور اس کو 980 عیسوی میں تعمیر کرایا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ جنجوا راجپوت کے ایک مورث سے اعلیٰ جن کا نام ملو دیو یا ملو تھا، یہ قلعہ ان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اور ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ اس جگہ کا نام ملک کوٹ تھا، جو کہ بگڑ کے آہستہ آہستہ ملکوٹ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت قلعہ ہے جس کو سرخ پتھر سے ان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس کی دیواروں میں آپ کو جا بجا مورتیاں اور مختلف چیزیں نقش و نگار اور پتھر کی تراش کے شاندار نمونے آپ کو اب بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اس قلعے پر اگر آپ دیکھیں تو بنیادی جو اس پہ فن تعمیر کا اثر نظر آتا ہے وہ یونانی فن تعمیر ہے۔ اس قلعے کی تاریخ مختلف قدیم کتابوں میں بھی میسر آتی ہے، اور جس طرح کہ آج سے تقریباً 150 سال قبل جنرل کنگھم لکھتا ہے کہ یہ ایک بہت وسیع اور انتہائی طاقتور علاقہ اور قلعہ سمجھا جاتا تھا، جو کہ تقریباً 2.5 میل لمبے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اب اس دور کی آبادی اور 2.5 میل آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اور بڑا طاقتور علاقہ تھا۔ اور اس کے دائیں بائیں کی اس کی وسعت اب بھی دور دراز جگہوں پر بھی اس قلعے کے نشان ملتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی محفوظ اور بلند چوٹی پر واقع ایک شاندار قلعہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی پتھر کی بناوٹ اور اس کی خوبصورتی اور چونے کے سیمنٹ سے لگایا گیا اس کا فرش آپ دیکھیں، اس کے اندر مختلف انداز میں درمیان میں بھرے کے پتھر دیکھیں تو ہر چیز ایک پوری داستان بیان کرتی نظر آتی ہے۔ قلعے کے ان پتھروں کی بار کی جو انٹرس ہے یہ اس کے گول پلر ڈیزائن کیے گئے، اور ان پلروں کی خوبصورتی بھی، ان کی گلائیاں، ان کے کٹاؤ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قلعہ ملوٹ پہ ان دنوں اس کی مرمت کا کام چل رہا ہے۔ یہ آپ کو ایکسپرٹ ہی بتا سکتے ہیں کہ جس نوعیت کی یہ مرمت یا اس کی ریکنسٹرکشن کی جا رہی ہے وہ آرکیالوجی کے حوالے سے اس کی اصل کیفیت یا اس قلعے کی اصل صورتحال کے لیے وہ سود مند ہے یا اتنی زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کٹاس راج کے حوالے سے کافی تحفظات مختلف جگہوں پہ سننے کو ملتے رہے۔ یہاں پر بھی جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل یا کوئی آرکیالوجیکل کی اس طرح کوئی اسپیشل مستری یا کوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مقامی مستری یہ کام کر رہے ہیں اور خود ہی بس ٹائلیں لگا کے کاٹ کے لگا رہے ہیں۔ اتنے نازک اور اتنے اہم کام کے اوپر اس قسم کی صورتحال پہ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ اس قلعے کی تاریخ کی اگر مزید بات کریں تو یہ
1850 تک اس قلعے کی صورتحال خاصی بہتر تھی، اور لیکن اس کے ارد گرد جو شہر آباد تھا، جو بہت بڑا وسیع شہر آباد تھا، وہ کافی پہلے ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب پاکستان بنا تو 1947 میں بھی، یعنی 1947 تک بھی اس کی جو دیکھ بھال تھی وہ پراپر کی جا رہی تھی، اور بانی ذات کے ہندو جو کہ برہمن تھے وہ اس کی باقاعدہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھیں اس قلعے کے نیچے اور دائیں بائیں غاریں بھی ہیں۔ یہ ایک طویل اور بہت بلند پہاڑی سلسلہ ہے، اور بڑی محفوظ جگہ پہ اس قلعے کو بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قلعے پر مختلف ادوار میں باقاعدہ جنگیں اور بڑی بڑی جنگیں اور یلغار ہوتی رہی، کیونکہ یہ قلعہ طاقت کا ایک سرچشمہ اس دور میں سمجھا جاتا تھا۔ اور 15ویں صدی عیسوی میں بھی اس میں جنگ میں دولت خان لودھی نے یہاں پر ہتھیار ڈالے، اور پھر 18ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے والد نے اس کی یہاں پہ دوبارہ بھی کچھ تعمیر کی اور قلعے کی کچھ حالت بہتر کی، اور پھر محمود غزنوی یعنی سلطان محمود غزنوی نے بھی یہاں پر باقاعدہ ایک کافی بڑا حملہ کیا، اور پھر یہاں پہ لوگوں کو اسلام بھی پھیلا اور کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جس قسم کا پتھر یا ٹائلز اوپر لگائی جا رہی ہیں تراش کے، وہ اس میں اور نیچے والے میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال اس میں بہتر تو آرکیالوجسٹل یا جو کنسٹرکشن سے متعلقہ لوگ ہیں وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ مرمت اور ریکنسٹرکشن کتنی فائدہ مند اور سود مند ہوگی۔ یہ قلعہ جو گرد و نواح کے اپنے پہاڑی علاقے ہیں ان میں سب سے بلند مقام پر ہے، اور اس کے چاروں اطراف آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں مربع میل جو ہیں وہ پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ خالی پہاڑ نہیں ہیں، یہ بہت گہری گھاٹیاں بھی ہیں۔ تو اس دور میں اس قلعے تک رسائی اور چھپ کر یا ایمبوش ہو کر یہاں تک پہنچنا وہ کس لیول کی فوجی کارروائی رہی ہوگی وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ کتنے طویل یہ پہاڑی سلسلے ہیں، اور اس دور میں یہاں پر دنیا کی ہر قسم کی جنگلی حیات یعنی شیر، زرافے، ہاتھی اور تمام اس طرح کی جنگلی حیات، یہ بہت گھنے جنگل اور کثیر جنگلی حیات والے علاقے بھی تھے۔ تو اس سے آپ یہ جو تھا پہاڑی سلسلہ ہے یہ بھی ایک سالٹ رینج کا خاصا طویل پہاڑی سلسلہ ہے، اور چکوال میں اس طرح کے پہاڑی سلسلوں میں کئی مقامات پر کثیر تعداد میں قلعوں کا وجود آج بھی ہے، لیکن جو قلعے بظاہر سامنے ہیں وہ مشکل سے 5-7 قلعے ہی ہوں گے، لیکن اگر آپ پہاڑوں میں یا کیونکہ چکوال کی ہسٹری بہت رچ ہے، اس کی ہسٹری تک اس حوالے سے اتنی ریسرچ یا تحقیق نہیں کی گئی ہے جتنی کہ یہ علاقہ ڈیزرو کرتا تھا، اور بالخصوص پچھلے 30-40-50 سال میں آہستہ آہستہ گریجولی اس علاقے کو بالکل تحقیق اور ریسرچ کے حوالے سے درگزر کیا گیا، جبکہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ چکوال دا ارتھ زیرو، تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ زمین پر زندگی شروع ہونے سے لے کر ارتقاء کے تمام مراحل سے لے کر اور کروڑوں سال کی جو ہسٹری اور تاریخ ہے وہ چکوال سے نہ صرف ملی ہے اور اس کو ریسرچ کی بھی گئی ہے، لیکن پھر گزشتہ 50 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹھوہار کے اس سے بلکہ روئے زمین کے اس سے بہت ہی اہمیت کے حامل خطے کو آہستہ آہستہ درگزر کر دیا گیا، بلکہ صرف درگزر نہیں کیا گیا بلکہ ان انتہائی نایاب اور محفوظ کرنے والے علاقوں میں باقاعدہ جو ہے وہ سیمنٹ فیکٹریاں لگا دی گئیں، اور اب اس علاقے کے اگر آپ قلعہ ملوٹ سے بھی کھڑے ہو کے دائیں بائیں دیکھیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو بغیر کسی وجہ کے ڈیمولش کر دیا گیا، کہ جس کا کہ اگر آپ ذرا سے بھی شعور کی بات کریں یا احساس کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ان علاقوں میں تو گھر بنانے کے لیے کھدائی کرنا بھی مخصوص جگہوں پہ بین ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی ہمارے المیوں میں سے ایک المیہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے، نہ ہم ٹورزم کی اہمیت سمجھتے ہیں، نہ ہم آرکیالوجی کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں جن پہ اگر ہم تحقیق کریں
تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے نہ صرف مختلف شعبوں میں بہت آسانیاں، جدت اور ترقی کی جا سکتی ہے، بلکہ اس سے بہت سے قدرت کے راز بھی ان سے بھی پردہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک نہ صرف ان سے پردہ اٹھاتی ہیں اچھی قومیں، بلکہ ان سے سیکھتی ہیں اور انہی کے بل بوتوں پہ ان سے ایک قدم آگے جا کر ترقی کے نئے راستے کھولتی ہیں۔ لیکن چکوال میں یہ ظلم بہت برے طریقے سے کیا گیا کہ 20 سال پہلے اس علاقے پہ آخری ریسرچ ہوئی، اور ساتھ ہی اسی علاقے میں بے تحاشا سیمنٹ فیکٹریوں کو اجازت دی جانے لگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بہتری کرے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔